میں یہ کہا جاتا ہے کہ حدیث قسطنطنیہ کو اٹھا کر کہ جی ظاہر ہے جو سب سے پہلے لشکر داخل ہوگا جس کے ہاتھ میں جو ہے وہ جھنڈا ہوگا اسلام کا وہ جنتی ہے لشکر. اب یہ دو تین باتیں ہیں ایک ساتھ، میں چاہتا ہوں ذرا سا وضاحت سے بات کریں. شہزادے امام حسین ہیں، یزیدیوں کا شہزادہ یزید ہو سکتا ہے. یزید کا فاسق ہونا، اس کا فاجر ہونا، اس کا شرابی و کبابی ہونا، یہ تواتر کے ساتھ ثابت ہے. یزید تاریخ کے آئینے میں تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیں، پتہ چلے گا کس درجے کا فاسق و فاجر آدمی تھا. تو یہ تو بات بالکل الگ رہ گئی. اس کے اوپر اگر کوئی کلام کرتا ہے تو وہ معاشرے کے اندر ایک انتشار کی فضا قائم کرے گا. مسلمانوں میں کوئی مسلمان اپنے بچے کا نام یزید رکھنا بھی پسند نہیں کرتا. بقیہ دلائل اپنی جگہ. جہاں تک ابو داؤد شریف کی حدیث کا تعلق ہے کہ جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان اول جیش من امتی یعزون مدینۃ قیصر مغفور لهم، کہ میری امت کا جو پہلا لشکر قیصر کے شہر قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا، مغفور لہم، اس لشکر کی بخشش کر دی جائے گی. تو یہ جو یزید کو شہزادہ کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یزید نے قسطنطنیہ پر حملہ کیا تھا تو اس کی تو بخشش ہو گئی، وہ جو چاہے کرتا رہے. پہلے جنید بھائی ایک بات یاد رکھیے گا کہ یزید نے قسطنطنیہ کی جنگ میں شرکت کی، اس بارے میں 4 قول ہیں. 49 ہجری، 50 ہجری، 52 ہجری اور 55 ہجری. ان چاروں میں سے کوئی ایک قول ہے. بالکل صحیح. اور 47 ہجری میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر کا وصال ہوا ہے. اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ پہلا قسطنطنیہ پہ حملہ کیا تھا. بالکل، یعنی ان کا انتقال ہوا 47 میں، اور یزید نے جس میں شرکت کی وہ چاروں قولوں کے مطابق 47 کے بعد ہے. تو پہلا لشکر تو وہ ہوا جو 47 سے پہلے حملہ ہوا تھا، اور جو بخشش کی خبر دی گئی ہے وہ اس لشکر کے لیے دی گئی ہے، اور اس میں یزید شریک نہیں تھا. یعنی اس میں یہ بالکل کوئی کلام ہی نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں جس وقت اس نے حملہ کیا وہ پہلا لشکر نہیں تھا. پہلا لشکر تو حضرت خالد بن ولید کے لخت جگر نے حملہ کیا تھا، جن کا وصال 47 میں ہوا. اور اس نے جو شرکت کی اس میں صرف 4 قول ہے، 49، 50، 52 اور 55. تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ اس میں شریک ہوا. ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر بالفرض مان لیا جائے، علی سبیل التسلیم ہم مان لیں کہ یہ اس لشکر میں شریک ہوا بھی، تو مغفور لہم کا کیا یہ مطلب ہے کہ وہ مکۃ المکرمہ پہ چڑھائی کر دے؟ کیا مغفور لہم کا یہ مطلب ہے کہ وہ مدینۃ المنورہ میں اور مسجد نبوی شریف علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں منبر کے قریب اپنے جانوروں کو باندھنے کی اجازت دے دے اور مستورات کو 3 دن کے لیے اپنے لشکر پر حلال کر دے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملاقات کرتا ہے، مصافحہ کرتا ہے اور مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے تو ان کے جدا ہونے سے پہلے ان کی بخشش ہو جاتی ہے. تو کیا بخشش ہونے کا یہ مطلب ہے کہ آپ کسی سے ملاقات کریں اب بخشش ہو گئی جو چاہے کرتے